بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، افسوس، صد افسوس، وہ کسی نے فرمایا ہے، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ سلام ہے ان عدالتوں اور ججوں کو، سلام جنہوں نے انصاف کی، عدل کی، حد نہیں، حد کراس، بے حد کراس، حد کو جو حد پار کرنے کی تو حد کر دی ہے، حد پار کرنے کی حد کر دی ہے۔ ان کو اتوار کے دن از خود نوٹس لینے کا آئین نظر آ گیا۔ وہ آئین نظر نہیں آتا، از خود نوٹس لینے کا وہ آئین نظر نہیں آیا کہ اور ڈپٹی اسپیکر کے حقوق آئین نہیں ہیں، وہ غیر آئینی ہیں، وہ نظر آ گیا۔ اپنے اس کے ذاتی ججوں کے، عدالتوں کے جو کردار اور کرتوت ہیں وہ آئین بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو غیر آئینی نظر نہیں آ رہے۔ سلام، سلام تمہارا ملک کی خدمت کرنے کا اور آئینی حدود پار کرنے کا سلام۔ اور آپ لوگوں نے جس طریقے سے ہمارے وطن عزیز سے کھلواڑ کیا ہوا ہے، خدا اس کو بڑی تیز نظری سے دیکھ رہا ہے۔ یہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے کہ تم سب انصاف پر ضمیر فروشی اور بددیانتی کرنے والے ججز اور عدالتوں کو بہت جلد انصاف کے کٹہرے میں لائے گا، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ ادارے ججوں کے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہوں یا کوئی بھی ملکی ادارہ ہو، جو ریاست میں حلف اٹھا کے آتے ہیں، ان کو خدا بڑی قریب سے اور بڑی قربت سے دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ انصاف یا بے انصافی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون انصاف کرتا ہے، کون ظلم ستم کرتا ہے۔ عدالتوں کو فوراً از خود نوٹس ظالموں کے نظر آ جاتے ہیں۔ جب ظالموں کی باری آئے، اب خط نے اور اس میمو نے عمران خان کی حقیقت، سچ کو، عمران خان کو جس کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، جس لیٹر کو بس ایسے ہی فضول کہا جا رہا ہے، ان جاہل مولویوں اور جاہل اپوزیشن کی طرف سے اس کا ذکر تک نہیں آیا۔ جس خط کی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر نے اپنی رولنگ میں بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، ان بزدل ججوں نے اس کی بھی بات نہیں سنی، اس خط تک ذکر نہیں آیا، جبکہ وہ رولنگ میں اہم ہے۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں بیرونی مداخلت کا سرمایہ۔ یہ بیرونی مداخلت نے واقعتاً اس خط میں جو بھی لکھا تھا، ایک ایک حرف، لفظ نہیں کہہ رہا، ایک ایک حرف سچ ہے۔ اور یہ بددیانت ججز ایک ایک نقطے میں غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود نوٹس لیتے ہی وہی ہیں جہاں ان کے مفاد ہو، جہاں ان پر زور دیا گیا ہو، جہاں ان کو ڈنڈا ڈالا گیا ہو، وہاں پر یہ از خود نوٹس لیتے ہیں۔ اور جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہو، جہاں ناحق اور حقیقت میں سچ اور انصاف پر چھریاں پھیری جا رہی ہوں، وہاں ان کے از خود نوٹس نہیں آتے۔ افسوس، بہت افسوس اور صد افسوس۔ ابھی میں پھر بھی کہوں گا، انشاءاللہ ججز صاحبان، وہ وقت قریب ہے اور خدا کی نظروں سے آپ بعید نہیں ہیں، اور وہ وقت بہت قریب ہے کہ آپ لوگوں سے بہت ہی سختی سے اور بہت ہی شدت سے، اور ان بطش ربک لشدید، خدا کی پکڑ بہت شدید ہے، اسی سے پکڑا جائے گا اور آپ سے انصاف اور ناانصافی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم کر لو یہ دنیا کی چند دنوں کی اور چند لمحوں کی زندگی میں یہ بددیانتیاں، یہ بد نظمی اور یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر لو، مگر وہ وقت بہت قریب ہے، یاد رکھنا۔ میں بڑے ہی
میں کسی سے نہیں ڈرتا، الحمدللہ میرے اللہ کا ڈر ہے، مجھے میرے اللہ کا خوف ہے بس، اس کے علاوہ میں کسی، اور حق سچ بھی یہی ہے، دین اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ وہ انسان جو حق اور سچ کو لے کر، صداقت کو لے کر، اخلاص کو لے کر، حق اور سچ اور انصاف کے ساتھ ظالم جابر ججوں کے سامنے کھڑا ہو، ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق بیان کر رہا ہو، انصاف بیان کرے، وہی حق پر ہے، وہی ہدایت پر ہے۔ اور یہ جھوٹے ججز انشاءاللہ ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ ملک کی پاک سرزمین، یہ دھرتی کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے بھٹو کو ناحق مارا، انہوں نے ناحق جو خود کہتے ہیں کہ جی عدالتی معاملات سے بھٹو کو پھانسی دی گئی، یہ تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ جج صاحب نے ابھی دیکھے چھوٹے لوگ، وہی عمران خان صاحب کہتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے ایک دم عدالت پولیس پکڑ کے بند کر دیتی ہے، عدالتیں پوچھنے والی نہیں ہوتی، اور وہ کئی سالوں تک پولیس اور عدالت میں بغیر کسی کیس کے پڑے ہوتے ہیں، غریب جو عام ہوتے ہیں۔ اور ان کے جو روزانہ لباس چینج ہو رہے ہیں، ان کے ڈیلی ہر گھنٹے، روزانہ نہیں ہر گھنٹے بعد، یہ اپوزیشن کے کسی بھی، یہ دیکھ لیں ذرا، حمزہ کو دیکھ لیں، مریم کو دیکھ لیں، اورنگزیب کو دیکھ لیں، پورے گروپ چوروں کے دیکھ لیں کہ ہر گھنٹے بعد نئے لباس، اور لباس عام بھی نہیں ہیں، وہ جوتیاں، وہ لباس عام بھی نہیں ہیں، وہ لاکھوں میں ہیں، لاکھوں روپے میں، یہ عوام کے پیسے سے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ خزانہ خالی کر کے بھاگنے والا اسحاق ڈار اور وہ چور گنجا وہ نواز شریف، وہ بھاگ کے وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں ملک کے لیے کھلواڑ کی شیطانیاں کیوں کر رہا ہے؟ اور یہ ملک کا خط کہاں گیا؟ یہ جو اپوزیشن نے، یہ جو چیف جسٹس نے فیصلہ دیا، اس کو میں کیا، میری پورے ملک کی عوام جوتیوں کے نوک پہ رکھتی ہے، یہ نہیں مانتی۔ اور نہ یہ، جب بدنیتی ہو تو چیف جسٹس کیا، پورے ججز، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ تم وہ ہو ججز، تم وہ ہو۔ اور یہ میرے علامہ کا حق قول سچ ہے، اور سچ ہے اور سچ رہے گا۔ تم سے پوچھا جائے گا تم کر کیا رہے ہو؟ میری پاک سرزمین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ عمران کا قصور بتائے بغیر اس کو ہٹانا کون سی؟ تمہیں وہ نظر نہیں آئے سندھ کے ہاؤس جہاں وہ کڈنیپ کر کے بٹھائے ہوئے لوگ، وہ خود آئے اور ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، اور منحرف شیاطین کا تمہیں از خود نوٹس لینے کو نہیں آتا؟ ابھی خبریں پڑھ رہا تھا کہ عام آدمی کے لیے تو تھانہ پکڑ کے پھینک دیتا ہے، اور یہ جو خاص لوگ ہیں، یہ دیکھیں نئی شرٹیں پہن کے آیا ہوا ہے حمزہ شہباز لاہور ہائی کورٹ میں، اسی وقت درخواست جمع ہوئی، اسی وقت جمع ہونے کے بعد اسی وقت فیصلہ شروع، سماعت شروع۔ اللہ اکبر۔ اور جو پی ٹی آئی نے درخواستیں دی ہوئی ہیں، میں لعنت نہ بھیجوں ایسے ججوں پر، اور جو پی ٹی آئی نے، جو حکومت وقت کی ریاست موجودہ جو حلف لے کر لیگل طریقے سے ملک کی بڑی جماعت، اس نے جو درخواست دی ہے اس کو پینڈنگ کر دیا گیا، اور از خود نوٹس لے کر یہ کام شروع کر دیا گیا۔ جج صاحب عمر عطاب بندیال، تم انسان ہو، تم فرشتے نہیں ہو، تم پر وحی نہیں آتی، تمہاری نیت سمجھ گئے ہیں، تمہاری عدالتیں میری عوام کی پورے ججوں کی نیتیں سمجھ گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ نیت جو ہے نا وہ سب کام کرتی ہے، تمہاری نیت ہی کھوٹی ہے، تمہاری نیت ہی وہیں ہے امریکہ نواز اور ڈالروں پر اور اربوں پر، روپیوں پر، پیسوں پر، ٹکے اور ضمیر فروشی پر۔ تم کیوں آؤ گے حق کی طرف؟ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، میں مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، یہ بھی یاد رکھنا، ہمارے ملک میں یہاں جہاں بیٹھا ہوں وہاں مسجد اور جمعہ پڑھ کے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جمعہ کے بعد میں یہ بد دعائیں بھی دے رہا ہوں اور دل سے رو بھی رہا ہوں، اور تمہارے حق میں انشاءاللہ کسی ایک شخص کی بد دعا تمہارے نظام کو، تمہاری عدالتوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔
میری دوسری ویڈیو انشاءاللہ اس میں بھی میں بہت کچھ کہنے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری قوم کا، ہمارے سچے لوگوں کا، ہمارے عدل و انصاف کا حامی اور ناصف ہو، اور ان بد کردار بد دیانت ججوں اپوزیشن والوں کے لیے اللہ تعالی ظلم و ستم کا انشاءاللہ ظلم و ستم کی ایسی ہوا اور ایسا دھواں اور ایسا طوفان لائے گا کہ یہ سب ڈوب کے تباہ ہو جائے گے۔ آمین۔